زائرین کی آزادانہ آمد و رفت، سرحدات کی پامالی۔ پاکستان سے ایران، شام اور عراق میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے نام پر آمد و رفت عام سی بات ہے۔ اہل تشیع مکتب فکر کے ہزاروں لوگ ہر سال ایران جاتے ہیں۔ ان زائرین کا وہاں جانے کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر مقدس ہستیوں کے مزارات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مگر ایک طویل عرصے سے زائرین کے روپ میں بہت سے تخریب کار افراد کی بارڈر سے آزادانہ آمد و رفت جاری ہے۔ ہر سال زائرین کی شکل میں پاڑا چنار، گلگت، کوہاٹ، کرم جنسی، ہنگو، سندھ اور اندرون پنجاب سے ایران جانے والے زائرین میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اس کی آڑ میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بیشتر افراد تو شام و عراق کی جنگ میں شمولیت کے لیے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے، مگر کچھ لوگ ان قافلوں میں اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ تجارتی سامان اور دیگر قیمتی اشیاء کی اسمگلنگ کے لیے شیعہ زائرین کے قافلے محفوظ ترین شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان سے گزشتہ 4-5 سال کے دوران ایسے 4000 شیعہ جو پاکستانی پاسپورٹ کے حامل تھے آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ ان کے متعلق آمدہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ان افراد کا ایران کے راستے شام و عراق کی فرقہ وارانہ جنگ میں شامل ہونے کا قوی امکان اور کئی شواہد موجود ہیں۔ شام اور عراق کے محاذوں سے موصول ہونے والی موبائل فوٹیجز، ویڈیوز اور تصاویر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہاں پاکستانی شیعہ جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں سے زائرین کی صورت میں ایران گئے اور وہاں سے پاکستانی شیعوں کی دہشت گرد تنظیم لواء زینبیون میں شامل ہوئے۔ لواء زینبیون پاکستان کے حزب اللہ کا دوسرا نام ہے جس کی سرپرستی ایرانی پاسداران انقلاب کر رہی ہے۔ یہ تنظیم شام و عراق میں پاکستانی شیعہ دہشت گردوں کو بھرتی کرتی ہے۔ انہی زائرین کی صورت میں ایران پاکستان کو سیاسی اور افرادی بنیاد پر بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ چونکہ حکومتی اداروں میں کئی اہم عہدوں پر شیعہ موجود ہیں جو کہ ایران کو اپنا مرکز تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی ایران سے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ایران ان کے توسط سے پاکستان کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایران کے چاہنے والے شیعوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے اسے پاکستان میں ایک غیر ملکی سیاسی قوت کا رنگ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے محرم میں پورا ملک بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انتظامیہ اور حکومت کو مرعوب رکھا جا سکے۔ اور افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ بھی محرم کے ایام میں انہیں کھلی چھوٹ دیے رکھتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر ایرانی آشیرواد پا کر یہ تخریب کار لوگ پاکستان میں نظریاتی اور سیاسی مخالفین کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل کرتے ہیں۔ ان پر ایرانی اثر و رسوخ اس قدر ہے کہ وہاں سے ملنے والے اہداف کے مطابق یہاں ایران اور شیعہ مخالفین کو چن چن کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے شروع ہونے والا یہ قتل و غارت گیری کا سلسلہ پاکستان کے امن و امان کو دیمک کی طرح چاٹ گیا ہے۔ بارڈرز پر آزادانہ آمد و رفت اور بے تکلفی کی وجہ سے سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد ایران کے زمینی راستوں سے بلوچستان آتے ہیں اور یہاں سے شیعہ آبادی والے علاقوں اور ایرانی قنصل خانوں کو ٹھکانہ بنا لیتے ہیں جہاں سے وہ دہشت گردی کی تمام سرگرمیوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ پاڑا چنار میں پاکستان آرمی کے ہاتھوں تباہ کیے گئے ایرانی دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ میں تربیت دینے والے انسٹرکٹرز کا تعلق ایران سے نکلا۔ اسی طرح کراچی میں ایرانی قونصل خانے میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کے ملزمان کا پناہ گزین ہونا اور کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک میں بھی ایران کا کردار بھارت سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ اس لیے سرحدوں کو پامالی سے بچانے کے لیے ان زائرین نما دہشت گردوں کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے جو ملک پاکستان کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہیں۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ